ہے اور 17ویں سپارے کا بھی 7واں رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو کوئی عمل کرے نیک جس وقت کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور طے کیا ہم نے کسی بستی کے بارے میں جس کو ہم ہلاک کریں، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر وہ اونچی جگہ سے پھسل رہے ہوں گے۔ ہاں جی، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قریب آ جائے گا سچا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، اور اسی وقت جو ہے اوپر کی اوپر لگی رہ جائیں گی ابصار الذین کفروا، کافروں کی آنکھیں۔ یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس سے پہلے غفلت میں پڑے تھے، بل کانوا ظالمین، بلکہ گناہ گار تھے۔ تو بتا دیا کہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے اس وقت جو ہے قیامت قریب آ جائے گی، جس قیامت کا وعدہ ہے بالکل قریب آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حضرت امام مہدی اور ان کے بعد دجال، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا آنا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دابۃ الارض کا نکلنا، کہ وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا، صفا پہاڑی سے وہ پھٹے گی، تو اس کی جو باڈی جسم جو اس کا ہوگا، اس کے جسم کے اعضاء مختلف جانوروں سے ملتے جلتے ہوں گے، کان کسی اور جانور کی طرح، منہ کسی اور جانور کی طرح، آنکھیں کسی اور جانور کی طرح، ہاں جی، اور معاملات اس طرح۔ تو وہ نکلے گا اور وہ لوگوں پر جو اپنا اچھے لوگ ہوں گے وہ تو ہم کہہ لیں کہ ہوا چلے گی نا، تو وہ فوت ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے وہ امتیاز کر دے گا اچھے اور بروں کے درمیان، ہاں جی، سیاہ نشان لگا دے گا پیشانی پر جو لوگ برے ہوں گے، اچھے لوگ فوت ہو جائیں گے، قیامت برے لوگوں پر آئے گی، سورج مغرب سے نکلے گا۔ جی ہم آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس وقت، ہاں جی، اور کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہم تو غفلت میں پڑے تھے اور گناہ گار تھے۔ انکم ما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، وہ دوزخ ہیں، ایندھن ہے دوزخ کا، وہ بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ دوزخ، اللہ کے علاوہ وہ دوزخ ہیں ایندھن کا۔ اللہ اکبر۔ انکم ما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، تو وہ ایندھن ہے دوزخ کا۔ انتم لہا واردون، تم کو اس میں آخر پہنچنا ہی ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اور لو کان ہؤلاء، اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے، ہاں جی، دوزخ میں۔ وکل فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کو لیے وہاں چیخنا چلانا ہوگا اور وہاں اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ سبقت کر چکی جن کے حق میں ہماری طرف سے بھلائی، وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، نہیں سنیں گے اس دوزخ کی آہٹ بھی۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون،
اور وہ تو اس کہنا ہمیشہ رہنے والی مزوں کی جنت میں ہوں گے، مزے کی جنت میں ہوں گے ہمیشہ۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور نہ غم ہوگا ان میں، نہ غم ہوگا ان کو اس میں، اور نہ بڑی گھبراہٹ۔ تلقاهم الملائکہ، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور کہیں گے یہ ہے تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ بتایا کہ تم اے مکہ والو اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ یہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں پر کافروں میں سے ایک کافر نے اعتراض کیا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ جن کی عبادت ہے لوگ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، اور بتوں کی عبادت کرنے والے بھی دوزخ میں جائیں گے، تو پھر تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں تو کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تم کہتے ہو کہ تم بھی اور تمہارے معبود دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس اعتراض کا جواب دیا گیا نہ بھائی، جس بندے نے اعتراض کیا تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور میں کہ دیکھو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں اس آیت کے اندر وما تعبدون میں ما استعمال ہوا، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہاں مراد وہ انسان نہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے، خواہ وہ نیک بندے یا نبی حضرت عیسیٰ، وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، وہ بت جائیں گے جو جن کی وہ بات کرتے تھے۔ اس لیے بت جو ہے وہ غیر ذوی العقول ہے، جن میں عقل نہیں ہے، ہاں جی، اور جو جاندار نہیں ہے، لہذا یہ ان کے متعلق ہے۔ اب فرمایا کتنا بڑا جاہل ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا یہاں ما استعمال ہوا ہے۔ اعتراض کرنے والا عموماً ہوتا جاہل ہی ہے، اس لیے وہ اعتراض کرتا ہے، فرمایا اس کو یہ نہیں پتا یہاں ما استعمال ہوا، مان استعمال نہیں ہوا، تو لہذا یہاں پر یہ غیر ذوی العقول بتوں کے متعلق کہا گیا ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ اور رسول کے متعلق، وہ تو جنتی ہیں ہی۔ فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنی، دیکھو جن کے حق میں پہلے ہی جنت طے ہو چکی وہ تو اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، اور سب جنتی حضرات ہیں، ان کو تو اللہ پاک جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو لینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے السلام علیکم، ہاں جی، اور خوشخبری سنائیں گے، دیکھو یہ ہے آج تمہارے انعام کا اپنا وعدے کا دن، آج تمہیں نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کے ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جس طرح کہ ہم کاغذ کے کسی صحیفے کو لپیٹتے ہیں، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا کہ ہم نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو ہم دوبارہ بھی اس کو لٹائیں گے، وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ان کننا فاعلین، بے شک ہم کر کے رہیں گے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے لکھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ بھائی اس سرزمین زمین کے وارث ہوں گے نیک لوگ۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں ہاں جی پہنچا دینا ہے بات کا عبادت کرنے والے لوگوں کو، ہما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ہاں جی یہاں بتا دیا کہ اس سے پہلے زبور میں سابقہ کتابوں میں وعدہ ہو چکا، اور یہاں بھی وعدہ ہے کہ اس سرزمین کے جو حاکم ہوں گے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ لہذا اس طرح کے ماضی میں جو لوگ اللہ کے فرمان بردار رہے، اللہ پاک نے ان کو زندہ رکھا، اور جو نافرمان تھے ان پر اللہ کا عذاب آتا رہا، تو جس طرح پہلے معاملہ تھا اب بھی ایسا ہی ہے۔ تو لہذا اس میں بتا دیا بھی کافر تمہاری خیر نہیں مستقبل میں، جیسے وہی مکہ جس پر ان لوگوں کی حکومت تھی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہاں سے نکالا تھا، اب اسی سرزمین کے جو ہے وہ نیک لوگ وارث بن گئے، وہی جو ہے مسلمان اس سرزمین کے وارث ٹھہرے۔ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، آپ کا وجود سب کے لیے رحمت، نبی کا وجود اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے،
آپ کی نبوت چونکہ سارے جہانوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے، اس لیے آپ کا وجود سارے جہانوں کی رحمت ہے. ہاں جی، اور رحمت اس طرح ہے کہ آپ کی وجہ سے اس امت پر اجتماعی عذاب اس طرح نہیں آئے گا جس طرح کہ سابقہ قوم پر اجتماعی عذاب آ جاتا تھا. ہاں جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ عالمی نبی ہیں. آپ سے پہلے جو نبی تھے ان کی شریعت خاص علاقے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے تھی، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی شریعت سارے جہانوں کے لیے. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم ہو فرمان برداری کرنے والے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھر آپ کہہ دیجئے میں نے جو تم کو اعلان کر دیا سب کو برابر طور پر، یعنی سب کو میں نے بات بتلا دی. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ وہ چیز قریب ہے یا بعید کہ جس کا تم سے وعدہ کی جاتا ہے. یعنی یہ قیامت اور عذاب یہ کب ہے مجھے اس کا نہیں پتہ، آپ کہہ دیجئے. مجھے کہندے بھی ہونے حضور علم غیب کلی سے جو کچھ پہلے ہوگا، جو کچھ آئندہ ہونے والا، وہی نفی تو ہو گئی. حضور کے پاس علم ساری مخلوق سے زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا مطلب نہیں کہ جتنا علم اللہ کے پاس اتنا حضور کے پاس ہے. جس طرح عالم الغیب اللہ اور اس طرح عالم الغیب نبی، ایسا نہیں ہے. میں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جانتا ہے جو بات پکار کر کرو اور جانتا ہے جس بات کو تم چھپاؤ. فَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید کہ فتنۃ لکم، تاخیر میں تم کو آزمانا ہے اور فائدہ دینا ہے ایک وقت تک. قالا، ہاں جی، آپ نے فرمایا رب احکم بالحق، رسول نے کہا اے اللہ فیصلہ کیجیے حق کے مطابق. وربنا الرحمن المستعان، ہمارا پروردگار تو رحمان ہے جس سے مدد مانگتے ہیں. علامہ تصفون، ان باتوں پر جن کو تم بتلاتے ہو. بتا دیا کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ایسی ہے کہ جو ہر طرح انسان کی مدد کرتی ہے اور سارے اختیار، سارا علم اس کے پاس ہے. 7 رکوع مکمل ہوئے 17ویں پارے کے، اور سورہ انبیاء کے بھی 7 رکوع مکمل ہو گئے اور سورہ انبیاء ختم ہو گئے. آگے سورہ حج ہے. چونکہ اس صورت کے اندر حج کے متعلق تذکرہ ہے، اس لیے صورت کا نام بھی حج رکھا گیا ہے. اور یہ صورت مدنی ہے، اور چونکہ حج کا حکم بھی مدینہ میں نازل ہوا تھا. ہاں جی، تفصیلی احکام جو ہے وہ اس لیے مدنی ہے. تفصیلی احکام، وگرنہ حج تو زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے اس کے اندر طرح طرح کی بدعات رکھی ہوئی تھی، تو تفصیلی احکام مدینہ طیبہ میں آئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہوگی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، اب قیامت قیامت جب آئے گی تو بڑا عجیب و غریب کیفیت ہوگی. اب اس کیفیت کو بیان کرنا ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، جس دن کے تم دیکھو گے اس کو کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، ہاں جی، اس بچے کو جس کو اس نے دودھ پلایا، یعنی ماما اپنے پوتے نہیں سامنے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو. یعنی اس قیامت کے دن سختی اتنی ہوگی کہ گھبراہٹ اتنی ہوگی کہ عورتوں کے حاملہ کے حمل گر جائیں گے پریشانی میں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں کہ لوگ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا جو اللہ کی آفت ہے یہ سخت ہوگی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ،
لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، جس کے حق میں لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اس کا دوست بنا، یعنی کس کا؟ شیطان کا، فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ تو اس کو بہکائے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور لے جائے گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف۔ جیڑا شیطان کا ساتھی بنوں گا تو انہیں آخرکار انہیں دوزخ پہنچا دینا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم کو شک ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، فإنا خلقناکم من تراب، تو بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقہ جو پیدا کی گئی، وغیر مخلقہ، جو مخلقہ معنی جو نقش، جس کا نقشہ بنایا گیا، یعنی ایسا جسم جس میں ہر جسم کا حصہ واضح تھا، ناک کان وغیرہ ہر چیز، وغیر مخلقہ، اور وہ جس کا نقشہ نہیں تھا، نقشے کے بغیر بنائی گئی، لنبین لہم، تاکہ ہم تمہارے واسطے یہ بات کھول کے بیان کریں، ونقر فی الارحام، ہم رکھتے ہیں تم کو ماں کے پیٹ میں، ماں نشاء، جو ہم رکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو چاہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر نکالتے ہیں ہم تم کو بچہ ہونے کی حالت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ومنکم من توفی منکم، بعض لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، بعض تم میں سے ایسے ہیں جن کو لٹایا جاتا ہے بڑھاپے کی عمر تک، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ نہ جاننے کے بعد بھی کچھ۔ دیکھو اللہ رب العزت نے انسانیت کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے پر یقین دلایا ہے، اور ان کے سامنے اللہ پاک نے بات کھولی ہے کہ اللہ پاک کی ذات تو وہ ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، تو جب پہلی مرتبہ پیدا کیا دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ فرمایا اپنی حالت پہ غور تو کرو، اللہ پاک نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اب نظام ہے کہ تم ایک ناپاک قطرہ جس کو نطفہ کہتے ہیں، اس سے تمہاری پیدائش اور آگے مختلف شکلیں اپناتا ہے، یعنی ہر 40 دن کے بعد اگلی حالت ہوتی ہے، پہلے ناپاک قطرہ ہے، پھر جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس میں کوئی اعضاء کا نقشہ نہیں ہوتا، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا اس طرح بنتا ہے کہ اعضاء بن جاتے ہیں، ناک کان وغیرہ بہترین، اس کے بعد اللہ پاک روح ڈالتے ہیں، ہاں جی، تو پہلے گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت کو چڑھاتے ہیں، یہ سارا اللہ پاک روح ڈالتے ہیں، پھر بندے کو پیدا کرتے ہیں، تو یہ سارا نظام اللہ پاک کے پاس ہے، ہاں جی۔ تو دیکھو پھر تمہارے اس طرح یہ پیدائش کے مراحل ہیں، تو پیدا ہونے کے بعد بھی تمہاری زندگی کے مراحل ہیں، پہلے تم بچہ ہوتے جو دنیا میں آتے ہو تو بالکل چھوٹے ہوتے ہو، پھر اللہ پاک تمہیں جوانی عطا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک بعض لوگوں کو جوانی میں موت دیتا ہے، بعض لوگ بڑھاپے میں آتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ جوانی میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے جب بوڑھے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایسا عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے ان کی۔ فرمایا انسانوں تمہارا تو حال یہ ہے، یہ ساری تمہاری حالتیں ہیں، جس ذات نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے تو کیا وجہ وہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ پہلی مرتبہ کرتے دوسری مرتبہ کیوں نہ کرے گا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ہاں جی، اور پھر اب دیکھو اور ایک دلیل دے رہے ہیں کہ باس بعد الموت کی، کہ دیکھو بنجر زمین ہوتی ہے تو اللہ، مردہ زمین ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو جو ہے بنجر کو کام کی بنا دیتے ہیں، تو وہاں طرح طرح کے پھول پودے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح اس زمین جو مردہ تھی اس کو اللہ پاک زندہ کرتے ہیں، تو اس طرح تمہیں بھی زندہ کریں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھتے ہیں یا تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ خراب پڑی ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی تو وہ تازہ ہو جاتی ہے،
وربت اور ابھرتی ہے، وانبتت من کل زوج بہیج اور اگاتی ہے اس میں ہر طرح کی، یا ہو جاتی ہے اس میں ہر طرح کی رونق کی چیزیں، پھل پھول وغیرہ۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس واسطے ہے کہ بے شک اللہ ہی سچا ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ پاک اٹھائے گا ان کو جو کہ قبروں کے اندر ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ زندہ ہم نے اس دن ہونا ہے، تو اس سے پہلے بھی روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، جس طرح پیچھے بات آئی ہے، جس طرح کا سویا ہوا بندہ اس پر موت کا اطلاق ہے، اس طرح قبر میں پڑا ہوا بندہ بھی اس جیسا ہے اور اس پر ہی موت کا اطلاق ہے۔ بعض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پہلے بالکل بے جان تھا، نہیں، روح کا تعلق تھا جسم سے لیکن کامل تعلق نہیں تھا، قیامت کے دن تعلق کامل ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، ادھر لڑائی برائے لڑائی، بحث برائے بحث۔ ثانیہ فِي لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی کروٹ کو موڑ کر تاکہ بہکائیں اللہ کے راستے سے، لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اس کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن جلنے کا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس وجہ سے کہ جو آگے بھیج چکے وہ اپنے ہاتھوں سے، اس وجہ سے جو بھیج چکے آگے ان کے ہاتھ۔ فَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ رب العزت نہیں ہے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ یہ سورہ حج کا پہلا رکوع مکمل ہوا، دوسرا شروع ہوا، 8 رکوع مکمل ہوئے، 8ویں پارے کی اپنا 17ویں پارے کے 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے 17ویں پارے کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی کچھ بندے ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ان کو کوئی بلائی پہنچے، اطمئنہ بھی اس پر مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی آزمائش پہنچے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے چہرے کے بل الٹے گر پڑتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، ہاں جی، تو یہ گواتے ہیں دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت واضح نقصان ہے۔ ہاں جی، بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ حالات کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ اچھائی ان کو ملے تو اب وہ کہہ لو کہ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں اللہ دے نال ہاں، اللہ میری بات دا، اللہ میرے نال آ، لیکن اب تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے ساتھ یا حوضاری کر کے جو ہے نا کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ما لا ینفعہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو جو اس کو نہ نقصان دیتی ہیں، اور ما لا ینفع، اور نہ نفع دیتی ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی، یعنی شرک دور کی گمراہی ہے۔ ایک ہوتی ہے گمراہی قریب کی اور ایک ہوتی ہے دور کی۔ جو شرک ہے یہ دور کی گمراہی ہے، اس سے عام طور پر جلدی واپسی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یدعو، وہ پکارتا ہے جو جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، فرمایا ہے وہ بے شک برا دوست ہے اور برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اب دیکھو مشرک کا انجام بیان کرنے کے بعد اب مومن کی حالت بیان کرتے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ پاک داخل کرتا ہے ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ اکثر اللہ پاک قرآن کریم میں یوں ہی تعبیر اختیار فرماتے ہیں جب تذکرہ کرتے ہیں نا جنت کا، تو جنت کا مطلب باغ، جنت کا معنی باغ، تو اللہ پاک جنت کا تصور باغوں سے دیتے ہیں۔ یعنی عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہے نا
کہ جس جگہ پر پھول بوٹے لگے ہوں، طرح طرح کے پھل ہوں، تو اس جگہ کو بندہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں تجری من تحت الانہار، یعنی اس کی نیچے نہریں چلتی ہوں۔ اب یہ ایک تصور جو ہے نا، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جنت میں ایسا ہوگا کہ ہم زمین پہ چل پھر رہے ہوں گے، درخت بھی لگے ہوں گے، اور نیچے سے طرح طرح کی نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گی، پانی کی، شہد کی، فلاں کی۔ یہ کیا تصور ہوگا؟ یہ تو بندہ دیکھنے سے ہی بتا سکتا ہے کیا، یہ چیز تصور پیش کرتے ہیں لوگ۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ ذرا آسمان کی طرف کو لمبی رسی تان لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کو کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ کچھ کیا کچھ گیا بھی ہے اس کی تدبیر سے، اس کا غصہ دیکھیے، وہ کہ اس تدبیر سے اس کا غصہ گیا بھی ہے۔ یعنی یہ لوگ تھے نا مشرک، مسلمانوں کے بارے میں کہا کرتے ہیں انہوں نے تو کوئی دنیا تے اور آخرت تے انہوں کچھ ملنا ہی نہیں ہے، یہ ہمیں ہے ادھر ہی، اور میں خام خواہ غصے ہو جاتے ہیں، جنہیں مرضی غصہ کر لیں تو پھر بھی انہیں دی مرادہ پورے نہیں ہونے لگیاں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو آیات بینات، کھلی دلیلوں کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ پاک رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ، سب کا تذکرہ اکٹھا کر دیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو صابی ہیں اور جو عیسائی ہیں اور وہ جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ پاک فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ پاک کے سامنے ہے۔ قیامت کے دن یہ جو یہودی، عیسائی، مجوسی اور نہیں کر دیا والے مشرک، ہمیں یہ جو آج باتیں کرتی ہیں وہ کہتا ہے میں سچا، کہتا ہے میں سچا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اب تو اللہ پاک دلائل سے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اللہ پاک کو شرک، کفر، انبیاء کی نبوت کا انکار یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، لہذا اس سے باز آ جاؤ، اگر نہیں آتے اختلاف کرتے تو تمہارا فیصلہ ہوگا۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تو دیکھتا نہیں کہ بے شک سجدہ کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو سارے جو آسمان میں ہیں جو زمین میں ہیں۔ اس سے انسان مراد ہو، جو جاندار مخلوق مراد ہو، تو انسان بھی فرشتے بھی سب سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال، سجدہ کرتے ہیں اللہ پاک کو سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی اور درخت بھی، والدواب، اور چپائے بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سارے آدمی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حق میں ثابت ہو چکا ہے عذاب۔ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ مَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ رسوا کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ رب العزت کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، دیکھو یہ دو جو ہے وہ جھگڑالو ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو کافر ہیں ان کے واسطے تو کپڑے تیار کر دیے گئے ہیں دوزخ کے، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی، یسحر ما فی بطونہم والجلود، تو فرمایا کہ نکل پڑے گا جو کچھ کہ ہے ان کے پیٹ میں اور کھال میں، یعنی گرم پانی جب ڈالا جائے گا تو پھر جو کچھ ان کے پیٹ میں آنتڑیاں سب کچھ یہ باہر نکال دے گا وہ پانی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے جس سے مارا جائے گا دوزخ میں۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب بھی چاہیں گے نکلنا اس دوزخ سے دکھ کی وجہ سے، اُعِیدُوا فِیہا، دوبارہ
ان کو وہاں لٹا دیا جائے گا. جب کوئی بندہ باہر نکلنا چاہے گا اوپر گرز پڑنا لوہے دا, ہاں جی, پھر تھلے. وضو کو عذاب الحریق, اور چکھو جلنے اور کہا جائے گا, یعنی وہ فرشتہ کہے گا, ہاں جی, جب گرز مارے گا نا سر پہ لوہے کا, وہ کہے گا چکھو جلنے کا عذاب. ان اللہ یذکر, دیکھو بروں کا انجام بیان کر, پھر اللہ پاک نے نیک کا انجام بیان کر دیا. یہ بار بار ایمان والوں کا تقابل کافروں سے کیا جا رہا ہے, اسی وجہ سے کہ لوگ اپنے انجام پہ غور کر کے ہدایت قبول کرنے والے بن جائیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وگرنہ بار بار یہ آیتیں, یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہی ہے کہ اللہ پاک بار بار سمجھا رہے, بار بار سمجھا رہے, تاکہ بندے غور کر کے ہدایت پہ آنے والے بن جائیں. وگرنہ تبلیغ تو ایک مرتبہ بھی کہہ دیا کافی, یہ بار بار اس لیے کہ اللہ پاک بندوں پر غفور رحیم ہے, بار بار سمجھا رہا ہے, بار بار سمجھا رہا ہے. جدا آج کل ساڑھے آتا نا جی, کوئی بچہ کو کوئی پٹھا کام کرے تو سیاح بندہ بار بار سمجھا ہوتا, بار بار سمجھا ہوتا, کہتا میں نہیں سمجھا آتا یا تو سمجھ نہیں آتی. اے چیز اللہ پاک بار بار سمجھا رہا ہے, نیک لوگوں کا انجام یہ ہے, بروں کا یہ ہے, نیک کا یہ ہے, برے کا یہ ہے. تو جو بات بار بار کہی جاتی ہے نا, تو وہ دل پر اثر رکھتی ہے, وہ دل پر اثر رکھتی ہے, تو اس وجہ سے بار بار کہا جا رہا ہے. تو اس لیے میں تو بہت سارے کفار کو اللہ پاک نے ایمان کی توفیق بھی دے دی, کہ بار بار سمجھانے کی وجہ سے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا, یہ یہاں رکوع مکمل ہو گئے, 2 سورہ حج کے 2 رکوع مکمل ہو گئے, اور 9 رکوع مکمل ہو گئے 17ویں پارے کے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا, بے شک اللہ پاک داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات میں کہ جاری ہیں جن کے نیچے نہریں, یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, پہنائے جائیں گے وہاں پر کنگن سونے کے اور موتیوں کے, ولباسہم فیہا حریر, اور ان کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا. وہدوا الی الطیب من القول, اور وہاں پر ان کی رہنمائی کی جائے گی پاکیزہ باتوں کی طرف. وہدوا الی صراط الحمید, اور رہنمائی کی جائے گی ان کی تعریفوں والے راستے کی طرف. دیکھو مسلمانوں کا حال بیان کر دیا کہ جنت میں یہ رہیں گے, اور اللہ ان کو سونے کے موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب مرد کے لیے چونکہ یہ چیزیں دنیا میں منع ہیں, تو اس لیے آگے نعمت آخرت میں ملنے والی ہے. ریشم کا لباس مرد کے لیے منع ہے, یہ نعمت آخرت میں ملنے والی ہے. جڑے ہم بندے دنیا دے سب کچھ پائی جاندے, کڑے تے والیاں پائی جاندے, ہاں جی, تو پھر دیکھو بھی وہ آخرت چڑھاؤں کی ملنا ہے, حرام ہے مرد کے لیے. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے, والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے, الذی جعلناہ للناس, کہ ہم نے جس کو بنایا ہے لوگوں کی خاطر, العاقب فیہ والباد, جو اس میں رہنے والا ہے اور جو باہر کا ہے, سب کے لیے بنایا. ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم, اور جو اس میں چاہے گا ٹیڑھی راہ شرارت سے, ہاں جی, تو ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب. یعنی میں کہ دیکھو مشرکین مکہ کا حال بیان کیا کہ وہ کافر تو خود بھی سیدھے راستے پہ نہیں آتے, دوسروں کو بھی روکتے ہیں, اور مسجد حرام میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے روکا جاتا تھا. تو اس لیے فرمایا, حالانکہ اللہ پاک نے تو گھر بنایا اپنا, تو یہ تو اس لیے بنایا سب لوگ عبادت کریں. اب کچھ لوگ کچھ کو نہ آنے دیں, یہ کیسے صحیح ہے, غلط ہے یہ. فرمایا جو بندہ اس طرح کا کام کرے گا کہ دوسروں کو عبادت سے روکے گا اور اس طرح کی شرارت یہاں مسجد حرام میں کرے گا, ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے. مسلمان کرے تو انہیں بھی یہ حال ہے, کافر کرے تو انہیں بھی یہ حال ہے. کوئی آ کے شرارت کرے گا نا اگر, ہاں جی, اس مسجد حرام کی حدود میں, تو پھر اس کو معافی نہیں ہے. یہ سن 1979 کا اینڈ یا 80 کا شروع ہے کہ اپنا یہ کچھ لوگ جڑے اپنے آپ اہل حدیث کہتے ہیں نا, کہتے اسی کسی امام کی کوئی تقلید نہیں کرنی, انہوں نے اکٹھے ہو کے نا, ہاں جی, بیت اللہ تے قبضے کی کوشش کی سی,
ہاں جی بیت اللہ تے قبضے کی کوشش کی سی، امام کعبہ دے سر تے پستول رکھتا، ہاں جی. اور یا سندھ کے جو بدی الدین راشدی صاحب ہے اہل حدیث ہو گئے اپنا بڑے گزرے ہیں، ان کا بیٹا نور اللہ راشدی اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی سعودی حکومت کے خلاف کہ یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس طرح ہم، اور سارے نمازیوں نے رمال بنا لیا سے، ہاں جی. تو گن پوائنٹ طور تک جھوٹا امام مہدی بھی کھڑا کرتا سی کہ یہ بیعت کرو بھائی سارے امام مہدی. اور سعودی حکومت پریشان ہو گئی یہ مسئلہ ہو گیا یکدم اتنا، وہ واسطے عورتیں بھی استعمال کی گئی، بچے بھی اسلحہ پہنچایا گیا حرم کے اندر، بڑی پلاننگ کی گئی اپنے اللہ تعالیٰ نے بڑی پلاننگ کی. تو لیکن پھر جو چونکہ یہ مسجد حرام میں الحاد پھیلا اور اللہ پاک کہے گا بتا نذیقہ من عذاب علیم، جڑا ادا کرتا پھر انہوں چھتر ہی پینے ہیں. تو باقی تو جتنی پہ ہیں. سعودی حکومت نے جو ہے وہ کرنٹ چھوڑ دیا اور مختلف دنیا کے علماء کو اکٹھا کیا گیا، ان سے فتویٰ لیا گیا کہ بیت اللہ مسجد حرام یہ امن والی جگہ ہے، اب یہاں پر یہ لوگ اس طرح یہ کر رہے ہیں، کہ کیا علاج ہے. 16 دن مسجد حرام میں نماز نہیں ہوئی، وہاں پر لوگوں کو پیشاب انہوں نے مسجد حرام میں یہ کہتے ہیں نا قرآن حدیث کو مانتے ہیں، یہ کیا اللہ پاک نے تو حرم کے تقدس کا وعدہ کیا، 16 دن وہاں پیشاب پخانے کروائے انہوں نے مسجد حرام میں. تو پھر یہ ہوا کہ سب کو قتل کیا گیا. وہ بدی الدین راشدی صاحب کا پتر جو ہے نور اللہ راشدی وہیں مارا گیا، سرگنا تھا وہ، باقی بھی سارے کے سارے مارے گئے. سعودی کی کتاب چھپی ایک تموت الفتنہ، فتنہ مر گیا، ہاں جی. تو اس میں ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو بھائی وہاں جا کے بدامنی پھیلائے مسلمان تو وہ بھی مجرم ہے، ہاں جی. کافر پھیلائے تو یہ بھی مجرم ہے. یہ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ حج کے، چوتھا شروع ہوا. 10 رکوع مکمل ہوئے 17 پارے کے، 11واں مکمل ہوا. اس کا کیسے کہنا ہے بھی کسی نے مسلمان مانتے نہیں اپنے تو علاوہ، کسی بندے نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں سعودی والے اہل حدیث ہوتا ایسا نہیں ہے. وہ امام احمد مقلد ہے. میرے 5 بیان تفصیلی نیٹ سے چڑھ گئے، بے شمار کلپ چڑھ گئے اس چیز سے، ہاں جی. اگر وہ اہل حدیث سے ہدایت سے تو ہمیں قبضہ کرنے کی ضرورت کیڑی پی گئی تھی. 6 پدی کا شوربہ. 11واں رکوع اپنا 17 پارے کا اور چوتھا رکوع شروع ہوا سورہ حج کا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، جس وقت کہ ہم نے جگہ دی ابراہیم علیہ السلام کو جی بیت اللہ کی جگہ، ٹھکانہ دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ. اللہ تشرک بھی شیئا، یہ بھی کہا کہ بھائی میرے ساتھ یہ چیز کو شریک نہ ٹھہرانا. جہے بندے کو بیت اللہ ملنا، ہاں جی بیت اللہ کی تولید ملنی ہے، ذمہ داری ملنی ہے، وہ شرک نہ کرے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی وعدہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو خود شرک تو کوسوں دور سے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور پاک رکھیے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ، اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کیجیے لوگوں میں حج کا. یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، یہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل چل کے اور سوار ہو کر دبلی پتلی اونٹنیوں پر ہر دور دراز کی جگہ سے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ پہنچیں اپنے فائدہ کی جگہوں میں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور پڑھیں اللہ کا نام، لیں اللہ کا ذکر، کریں اللہ کا ذکر. فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، متعین دنوں میں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، لے اللہ کا نام چند متعین دنوں میں ان جانوروں پر جن کی روزی ہم نے ان کو دی ہے، ان چپایوں پر. ہاں جی. فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے. وَاطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ برے حال والے محتاج کو. ثُمَّ لْيَقْضُوا نَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر چاہیے کہ ختم کریں وہ اپنی میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، اور طواف کریں اس قدیم گھر کا، پرانے گھر کا. ہاں جی. دیکھو
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیت اللہ کا ذمہ دار بنایا، متولی بنایا، حکم دیا بیت اللہ کو تعمیر کرو، اور فرمایا یہاں شرک نہیں کرنا، نہ کسی کو کرنے دینا ہے، یہ توحید کا مرکز ہے، یہاں پر جو ہے بیت اللہ کو صاف ستھرا بنائیے، اور تاکہ لوگ یہاں آ کر عبادات کریں، کوئی طواف کرے، کوئی جو ہے نمازیں پڑھے، کوئی اور ذکر اذکار کرے۔ فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان بھی کر دیجیے، حج کا اعلان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے میں یا باری تعالیٰ کہ لوگ ہوئے ہے ہی نہیں، میں کدھا اعلان کرا، میں ایڈا وڈا اسپیکر بھی کوئی نہیں کہ دنیا والے سن لین سارے ہاں جی، تو ہوں کدھا اعلان کرا، نہ تو اس وقت یوٹیوب سے نہ فیس بک سے کتے تھے کہ بندہ لائی چل پہ ہاں کوئی اعلان کر دینا۔ تو اللہ پاک فرمایا ابراہیم اعلان تسی کرنا، تھوڑی آواز لوگوں سے کرنا کہ میں پہنچانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو اب اللہ پاک نے لوگوں کے کانوں میں ان کی آواز پہنچا دی۔ اب جس نے جواب میں کہا لبیک، اس کو حج کی توفیق ہو رہی ہے، اس کو جن نے ایک باری کیا ان نے ایک باری، جن نے دو باری کیا دو باری، جن نے زیادہ نہیں کیا۔ اسی بات کا فرمایا گیا ہاں جی، میں جانور ذبح کرو، اللہ پاک کی نعمت، قربانیاں بھی تو ہوتی ہیں نا آج کے موقع پر، ویسے بھی منت مانی ہے تب بھی، فرمایا خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ جی، بیت اللہ کا طواف کرو۔ ذالک من یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربی، فرمایا جب یہ بات سن چکے تو فرمایا جو بندہ بھی تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمت کی، اللہ کی مقدس چیزوں کی، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے ان کے رب کے ہاں، تو بہتر ہے اس کے حق میں اس کے رب کے ہاں۔ یعنی یہ سب شاعر اللہ، بیت اللہ، مسجد حرام، صفا مروہ ہاں جی، مقام ابراہیم، یہ سب اللہ پاک کے ہاں مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزیں، ان کی تعظیم کا حکم، ان کی کہہ لیں کہ بے ادبی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، حلال کیے گئے تمہارے لیے چھپائے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر وہ اپنا حلال نہیں جن کے متعلق تمہیں بتلایا جائے گا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچتے رہو جھوٹی گواہی سے۔ میں گھریلو پالتو حلال جاؤں تمہارے لیے، گھریلو پالتو چھپائے یہ تمہارے لیے حلال ہیں، ہاں وہ جو حرام ہے وہ آئندہ بتلائے جائیں گے، تو بعد میں بتلائے گی فلاں فلاں حرام ہے، حرام چیزیں بتلا دی گئی۔ اور میں بھی بتوں کی گندگی سے بچو، یہ شرک گند ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور یہ گند ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اور جھوٹی باتیں نہ کہو، جھوٹی گواہی نہ دو، یعنی خام کھائی شرک نظریات گاڑ لیے، اللہ کے ذمہ لگا دیے، اور کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، فرمایا ایک اللہ کے ہو کے رہو جی، نہ کہ شریک کرنے والوں کے ساتھ۔ فمن یشرک باللہ، جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، گویا کہ ایسا ہے کہ گر پڑا وہ آسمان سے، فتخطفہ الطیر، اچک لیا اس کو پرندوں نے، او تہوی بہ الريح، یا ڈال دیا اس کو ہوا نے، فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں۔ جنہیں شرک کیتا ہوا ادھا ہوا جدہ کہ آسمان تو ڈگ پیا، اور جب بندہ آسمان تو ڈگے تو ہوں دی خیر نہیں، یا تو انہوں چیلا تو گردہ نوس لین گیا، یا پھر ڈگا اتھے اتھے لبنا بھی انہوں بہت مشکل ہے۔ فرمایا یہ شرک کرنا ادھا ہی، یہ شرک کرنا بھی اللہ دی رحمت تو اتنی دوری ہے کہ پھر جڑا انہوں اللہ پاک دا قرب حاصل نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ اس آیت سے بھی عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے۔ میں نے 100 کے قریب آیات اکٹھی کی ہیں جن سے عذاب قبر کا ثبوت ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب گناہ گار کافر مشرک کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے اس کو چیتھڑوں میں، پرانے چیتھڑوں میں لپیٹ کر اوپر لے کے جاتے ہیں، تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، پھر
پوچھا تھا کون ہے فلانا کہتا انہوں نہیں اوپر آنے کی اجازت تھلے تو انہوں نیچے سٹ دیو. ہاں جی چونکہ جو دوزخ ہے یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے اس لیے وہاں پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی اعزاز اکرام نہیں ہے. تو یہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بھئی اس آیت کی تشریح میں کہ اس سے مراد دوزخ کا یہ کہتے ہیں نا عذاب قبر ثابت نہیں, عذاب قبر ثابت نہیں, وہ تو حدیث میں تشریح ہے, قرآن کریم میں تشریح ہے اس کی. ذالکہ جب یہ بات سن چکے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ بے شک یہ جو ہے پرہیزگاری کی علامتوں سے, دلوں کے پرہیزگاری کی علامت ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تمہارے لیے اس میں منافع ہیں ایک وقت تک. ثُمَّ مُحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر ان کو پہنچنا ہے اس قدیم گھر تک. اللہ اکبر. ہمیں یہ جو حدی قربانی کے جانور جو پہلے زمانہ میں حاجی لوگ ساتھ لے کے جاتے تھے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں, یہ بھی مقدس اللہ پاک کے ہیں. پہلے آج تک تو ایسا ہے نا ہم حج کے جاتے ہیں تو جا کے جانور وہاں سے خریدتے قربانی کرتے ہیں. پہلے اس طرح تھا کہ لوگ پیدل حج کرتے تھے تو اپنے جانور قربانی کے ساتھ لے کے جاتے تھے تو وہاں پھر قربانی کے دنوں میں ذبح ہوتی تھی. تو یہ 4 رکن مکمل ہوئے سورہ حج کے, 5واں شروع ہوا, 11 رکن مکمل ہوئے 17ویں پارے کے, اور 12واں شروع ہوا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے قربانی کو تاکہ نام لے اللہ کا ان گھریلو پالتو حلال جانوروں پر کہ جن کی روزی ہم نے ان کو دی ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا اسی کی فرمانبرداری اختیار کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور خوشخبری ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے. یہاں بتا دیا قربانی کا حکم آ گیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کریں گے. قربانی ساری امتیں کرتی آئی ہے, ہر ایک کے لیے ہے, لیکن اب امت محمدیہ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے. اللہ پاک نے کرم یہ فرمایا کہ پہلی امتوں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی تو لیکن امت محمدیہ قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی. تو آج لوگ سمجھتے شاید قربانی تو موسم گوشت کھو رہی ہے. نہ اللہ کی ذات کے لیے خون بہانا, چونکہ جانور یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی رضا کے لیے ان کا خون بہانا. اور چونکہ وہ مفت نہیں آتے, وہ پیسوں کے آتے ہیں جو کہ مال قربان کیا. اور مشرکین مکہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے, اس لیے جو ہے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا. اور فرمایا کس کی قربانی کرنی ہے؟ بہیمۃ الانعام کی. بہیمہ کہتے ہیں چھپائے کو, انعام کہتے ہیں گھریلو پالتو. تو گھریلو پالتو حلال جانور جو ہے ان کی قربانی ہے. کیا قربانی ہے؟ گھریلو پالتو حلال کی. ہاں جی, جو بھی گھریلو پالتو حلال ہے چھپایا ہے اس کی قربانی ہے. ہاں جی, تو جو گھریلو پالتو نہیں ہے اس طرح کی ہرن حلال تو ہے, گھریلو پالتو کی قربانی نہیں ہے. اور جو گھریلو پالتو ہے لیکن حلال نہیں ہے اس کی قربانی نہیں. جس طرح کی گدھا ہے اس کی قربانی نہیں ہے, اور حرام جانور کہیں ہیں قربانی نہیں ہے ان کی. فَإِلَٰهُكُمْ ہو گیا آگے الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عاجزی کرنے والے کون آتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب نام لیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل. وَالصَّابِرِينَ صبر کرتے ہیں عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ان تکلیفوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ یہ سب عاجزی کرنے والوں کی صفات ہیں. اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس روزی میں جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ اور فرمایا کعبہ کے نظر کرنے کے لیے اونٹ مقرر کیے. کعبہ کی نظر کرنے کے لیے اونٹ اللہ پاک نے مقرر کیے. یہ ہم نے مقرر کیے تمہارے لیے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَابٌ سو تم جو ہے ان پر نام لو اللہ کا قطار باندھ کر.
فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا، ہاں جی، پھر جب گر پڑے وہ اپنی کروٹ کے بل، تو فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھلاؤ، ہاں جی، صبرینوں میں تو بے صبرینوں میں، ہاں جی، آرام سے بیٹھے ہوئے بے صبر دونوں نے کھواؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے تمہارے تابع کیا ہے ان چیزوں کو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ قربانی کے متعلق وضاحت آ گئی۔ یہ اونٹ وغیرہ بڑے جانور جو ہیں نا، ان میں نہر ہوتا ہے۔ عام جو جانور چھوٹے ہیں ان میں عموماً ذبح ہوتا ہے۔ کسی بھی جانور قربان کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک نہر، ایک ذبح۔ بکری وغیرہ اس میں ذبح ہوتا ہے، اگرچہ نہر بھی جائز ہے لیکن اصل ذبح ہے افضل۔ تو ہم قبلہ کی رخ کر کے ان کو لٹائیں پھر چھری کریں، یہ ذبح ہے۔ نہر یہ ہے کہ جانور کھڑا کھڑا ہو تو اس کے حلق میں چھری گھونپ دے تو آپ کیا لیں گے، یہ نہر ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو اونٹ وغیرہ جانور بڑے ہیں، اس لیے ان کو گرانا لٹانا مشکل ہے، تو شریعت نے ان کے لیے آسان دی ہے کہ زیادہ ہو جو بہت ماہر بندے ہوں گے نا جی، وہ ایک وقت چپتا نہیں کنیا جڑا وہ نہر کر دیں گے۔ ایسیاں عرب حضرات چونکہ اونٹ کھاتے ہیں، اونٹوں کے شوقین ہیں، تو ان کو بڑے تجربے ہیں، ایک منٹ کے اندر کئی اونٹوں کو قطار میں کھڑا کرتے ہیں اور ان کا نہر کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ ہاں یہی بات فرمائے گی۔ انجان بندہ اونٹ کرنا جائز میں، تو انجان بندے نے اونٹ کرنا پھر کام تو خراب ہونا ہے، تو بکری نہیں ذبح ہوگی پھر اونٹ نہیں ہو جائے گا۔ ہاں قربانی ہو جائے تب کھاؤ، سب کو کھلاؤ۔ بعض بندے صبر والے ہوتے، بعض بے صبر ہوتے ہیں، یار کنی کے دیر ہلے گوشت ہوا نہیں، ہاں جی بڑی بھوک لگی ہے، دوسرا کہتا ٹھہر جا ہم کھا لیں گے، کیڑی اتنی جلدی آ، تو دونوں ہی کھانا۔ ہاں جی کئی ہوتے ہیں منگنے والے چلے آئے ہوتے ہیں، ہاں جی پائے مینوں دے دو، ہاں جی وہ کہتے ہیں دو بندے سودا کر رہے تھے قربانی کا، درمیان سے وہ ایک کہہ رہا تھا اتنے کا جانور دینا، تو اتنے کا لینا، تیجا بندہ درمیان سے کہنا وہ پائی جی تو خرید لینا جانور کے کروڑے مینوں دے، پائے مینوں دے، وہ کہنا یار لے تو لے آئیں گے۔ اچھا وہ والے پھر تھوڑی دیر بحث کرتے رہے، یہ پھر درمیان چل گیا، کہنا یار بھراوا کروڑے مینوں دے، کہنا اچھا یار، پھر بحث کرنا پہ یہ پھر درمیان چل گیا، بھراوا کروڑے مینوں دے، کہنا یار آ جی گاہ یہ آپ اٹا تو کھڑی کر دیں پہلے میں کروڑے دے دیں۔ تو بے صبر بھی ہوتے ہیں نا، ہاں اللہ بسما سب کو کھلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت نہ ان کا خون، لیکن پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ كذلك سخرها لكم تكبروا الله على ما هداكم، فرمایا اسی طرح اللہ پاک نے ان کو تابع کر دیا تمہارے، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کی بتلائی ہوئی ہدایات کے مطابق۔ وبشر المحسنین، خوشخبری سنا دیجئے نیکی کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، دیکھو یہاں ہمارا قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی سے چیز نہیں پہنچتی، ہاں جی یہ قربانی کرتے ہیں اللہ پاک کو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، اصل وہ جذبات، وہ نیت ہے جو بندہ جس جذبے سے وہ جانور قربان کرتا ہے۔ ہوں ایک بندہ وہ بھی نیت ہے گوشت کھان دی، تو وہ اپنی قربانی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہاں نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر 7 شریک ہیں بڑے جانور کے اندر، تو ایک کی بھی نیت اگر صرف گوشت خوری کی ہے، قربانی سب کی مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے مقصد اللہ کی رضا ہے۔ گوشت تو ایک اضافی فائدہ ہے جو اللہ پاک نے دیا، وہ کہنا قربانی سے مقصد گوشت خوری نہیں ہے۔ تمہارا تقویٰ پرہیز کر، تمہارا جذبہ پہنچتا، کس جذبے سے تم نے جانور قربان کیا، گوشت خون نہیں پہنچتا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ پاک دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوار کفور، اور بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہر دغا باز نہ شکرے کو۔ اور میں ایک مسلمانوں تو میں ان کفار کے شر سے بچا لوں گا۔ تو یہ 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ حج کے، 12 رکوع مکمل ہوئے 17ویں پارے کے، 13واں شروع ہو رہا ہے، 17ویں پارے کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ حج کا۔
دیکھیں ایک رکوع کی میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. کل کو کہ بندہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کل کو کہ بندہ نکالنا چاہے بھی فلاں رکوع کی تشریح کتنے آ تو میں جو بھی تفصیل شروع ہوئی ہے جدھر رکوع ختم ہونا میں بتاتا ہوں کہ فلاں سے ہوتا فلاں رکوع ہو گیا تو فلانا شروع ہو گیا. اسی لیے یہ کل کو اس کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے قتال کیا گیا اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا. جی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ بے شک اللہ پاک ان کی مدد پر قادر ہے. مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم تھا لیکن کفار نے باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے آگے ہتھیار نہیں اٹھائے لیکن ان لوگوں نے سازشیں نہیں چھوڑی. مکہ بھی چھوڑ دیا تب بھی سازشیں نہیں چھوڑی. تو پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ ٹھیک ہے پھر بھائی تمہارے اوپر بہت ظلم ہو چکا اب تم بھی تلوار اٹھا دو اب تم بھی تلوار اٹھاؤ. جہاد کا حکم دیا گیا. اس آیت سے جہاد کا اعلان کیا گیا. اللہ دینا جہاد جو ہے وجہ بیان کر دی گئی انہم ظلموا اور بھائی اس وجہ سے جہاد کا حکم ہے کہ بھائی مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا. جہاد دہشت گردی ہے بھائی دہشت گردی نہیں ہے یہ اپنے حقوق کی جنگ ہے. دنیا میں ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے تو پھر کیا بات ہے مسلمان کے لیے نجائز کیوں تمہارے لیے جائز کیوں ہے. عجیب بات ہے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ہو گیا نا. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وہ لوگ جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے بغیر حق نہ حق إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا تھا ہمارا پروردگار اللہ ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فرمایا اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا تو پھر تو ڈھا دیے جاتے سارے کے سارے ہاں جی اپنا یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانے اور عبادت کی جگہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے جن میں اللہ پاک کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اور ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے. ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ پاک طاقتور ہے زبردست ہے. ہاں جی اب مسلمانوں کو کہا بھی دیکھو کہ جب جابر کا ظلم بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اجازت ہے اس کا بھی علاج کرنے کی مگر نہ تو پھر اس سے اگر اجازت نہ ملے اس سے تو پھر نظام بڑا تباہ ہو جائے گا. ظالم کو تو سرکشی کی اور ظلم کی اور زیادہ راہیں مل جائیں گی اور جواز مل جائے گا. اس لیے اس کا دماغ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. تو حتیٰ کہ دنیا کی تباہی تو ہوگی جو مقدس مقامات ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو مسجدیں ہوں عبادت خانے وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. الذین مکناہم بالارض وہ لوگ کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا زمین میں اقاموا الصلاۃ قائم کی انہوں نے نماز وآتوا الزکاۃ ادا کی زکوٰۃ وآمروا بالمعروف حکم دیا اچھے کاموں کا ونہوا عن المنکر روکا برے کاموں سے وللہ عاقبۃ الامور اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کاموں کا انجام. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو پھر جھٹلا چکے آپ سے پہلے تو جھٹلا چکی آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود وہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم واصحاب مدینہ جھٹلا چکے مدین والے بھی وکذب موسیٰ جھٹلایا گیا کہ موسیٰ کو فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ڈھیل دی کافروں کو پھر میں نے پکڑا ان کو. ہاں جی فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تو کیسا ہوا یا کیا انجام ہوا میرے انکار کرنے کا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی جس وقت کہ وہ گناہ میں مبتلا تھی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وہ پڑی ہوئی ہیں اب گری پڑی ہیں اپنی چھتوں کے بل. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور کتنے
کنویں ہیں پانی کے جو نکمے پڑے ہیں، کتنے محل ہیں، ہاں جی، شان و شوکت والے ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں زمین میں؟ فتکون لہم قلوب، کہ ہوں ان کے لیے دل، یعقلون بہا، جو سمجھتے ہو اس کو، او آذان یسمعون بہا، کیا ان کے بس ایسے کان نہیں جو سنتے ہوں؟ فإنها لا تعمى الأبصار، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو گئی، ولكن تعمى القلوب، یہ جو ہے دل اندھے ہو گئے، التي في الصدور، جو دلوں کے اندر، ہاں جی، جو سینوں کے اندر ہے، دل اندھے ہو گئے جو سینوں کے اندر ہے۔ اب دیکھو پہلی قوموں کا حال بیان کیا، تو پہلی قوموں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو چٹلایا، عاد، سمود وغیرہ نے، کیا انجام ہوا دیکھ لو۔ مکہ والوں کہا کہ تم سفر کے لیے جاتے ہو ملک شام وغیرہ میں، تم دیکھتے ہیں راستے کے اندر ہی وہ بستیاں الٹی پڑی ہیں آج، اور وہ محلات جو انہوں نے بنائے تھے وہ سارے بیکار پڑے، تو کیا ان کو نہیں دیکھتے؟ پھر تو توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے یہی تو جرم کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، اب تم یہی جرم کرتے ہو تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں آنکھیں اندھے نہیں ہیں، دل اندھے ہو گئے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی مچاتے ہیں آپ سے عذاب کی، وَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ پاک اب وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہرگز نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن ہے تیرے رب کے ہاں، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 کے برابر جن کو تم گنتے ہو، 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جس وقت کہ وہ گناہ مبتلا تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی ہے لوٹ کر آنا۔ 6 رکوع مکمل ہوئے سورہ حج کے، 7واں شروع ہے، 13 مکمل ہوئے 17 پارے کے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، آپ فرما دیجیے اے لوگوں سوائے اس کے نہیں، میں تو ہوں تم کو کھلے کا کھلا ڈرانے والا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بہترین جو ہے وہ روزی ہے، عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، ہاں جی، معاجزین، ہرانے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں دوزخی۔ ہما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، اللہ نبی نہ نبی، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، مگر جب لگا شیطان خیال باندھنے، ہاں جی، اور شیطان نے ملا دیا جو ہے وہ اس پیغمبر کے خیالات نے اپنا حصہ، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ مٹا دیتا ہے، ہاں جی، شیطان کا ملایا ہوا، ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ پاک ثابت رکھتا ہے، ہاں جی، اپنی باتوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ پاک ہے جاننے والا، حکمت والا۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، اس واسطے کہ جو کچھ جو ہے شیطان نے بات ڈالی، فتنتاً، وہ جو تھی آزمائش، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور بے شک ظالم لوگ دور کی بدبختی میں پڑے۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام پر اللہ پاک نے وہی نظر کی تو شیطان نے آ کر ہر طریقے سے اپنی چالیں چلنے کی کوشش کی، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو بھی جو ہے کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کہنی شروع کی بھی، شاید کس طرح ہو جائے، شاید کس طرح ہو جائے، تاکہ یہ بھی وہاں میں پڑ جائیں اور مستقبل کے معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نپٹا نہ پائیں، یا شریعت کے احکامات کے اندر جو ہے بیان کرنے میں ان سے گڑبڑ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ تو اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کی خصوصی مدد ان کو حاصل ہے، تو اس وجہ سے انبیاء پر ان کا داؤں نہیں جل سکا، اور جو تعلیمات اللہ پاک نے انبیاء کو دی تھی، جو احکامات دیے تھے، انبیاء نے پوری کی پوری بے عینی بغیر کسی ملاوٹ کے ان لوگوں کے سامنے اسی طرح بیان کی۔ اللہ اکبر۔
وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، چاہیے کہ جان لیں علم والے اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ سچ ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ اور اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ کہ نرم ہو جائیں اس سے ان کے دل، وَإِنَّ اللَّذِينَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اور جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ یہاں تک کہ آئے قیامت اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم یا آئے ان کے پاس اس دن کا عذاب جس دن کسی قسم کا کوئی چھٹکارا نہ ہوگا، یہ بچ نہ سکیں۔ اب یہ پہلے لوگ بھی اپنے انبیاء کے سامنے کہتے ہیں نا، ہم نے واقعات پڑھے ہیں کہ قیامت آتی کیوں نہیں، قیامت آتی کیوں نہیں، ہمیں آج سمود وغیرہ وہ بھی اس طرح کے ڈھینگے مارتے تھے۔ جس انسانیت نے قیامت تک وجود میں آنا ہے اور اللہ پاک نے ان میں سے ماننے والوں کو جنت میں بھیجنا ہے، نہ ماننے والوں کو دوزخ میں بھیجنا ہے، تو اب ان کا آنا بھی تو مقدر ہے نا جی۔ اب ان کے کہنے پر قیامت آج آ جائے تو باقی جو لوگ جن نے دنیا میں آنا ہے ان کے حق میں جنت ہے یا بعض کے حق میں دوزخ ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ ایک بندہ کہتا کہ اتنا منکر ہو جانا قیامت ہو نہیں آ رہی، بس قیامت کرو ایک بندے واسطے آنی ہے، وہ تو اللہ پاک کہ اجتماعی ڈسپلن ہے نا جی، تو اس میں ایک وقت اس کا مقرر ہے اور ایک ڈسپلن ہے، کسی فرد کے کہنے سے وہ ڈسپلن تھوڑے ٹوٹے گا۔ ہاں اللہ پاک اس کا دماغ پھر کس طریقے اور طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں، جس طرح کہ صحابہ کا ہوا کیا، ان پر عذاب آئے، مشرکین مکہ پر کون سا کب آتے ہیں پھر کون سا پکڑے نہیں گئے تھے، کس طرح بڑے بڑے سردار میں قتل ہوئے اور مارے گئے اور ذلیل ہوئے، یہ چیز ہے۔ یعنی بندے کے دل میں آتا ہے نا کہ کافر بار بار کہتے تھے قیامت آتی کیوں نہیں، پھر آئی کیوں نہیں؟ اگر قیامت آیا تھی میں اور آپ یہاں ہوتے تو جو ہم نے جو نیک اعمال کرنے ہیں اللہ پاک نے ہمیں جب نیک اچھا بدلہ دینا ہے تو پھر ہم تو گئے تھے، قیامت کو سوال ہی آنی ہے، وہ دیکھ کر ہی آنی ہے نا، یہ ساری کو سوچنے کی ہے۔ الملک یومئذ للہ، ہمیں بادشاہت اس دن بھی اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم فیصلہ کرے گا اللہ ان کے درمیان، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہذا جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین ان کے لیے ہے ذلت کا عذاب۔ اور پھر مومنوں کا اور کافروں کا انجام بیان کر دیا۔ 7 رکوع مکمل ہوئے سورہ حج کے، 8واں شروع ہو رہا ہے، 14 رکوع مکمل ہوئے 17 پارے کے اور 15واں شروع ہو رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا پھر شہید کیے گئے، او ماتوا یا فوت ہو گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا ہم ان کو ضرور دیں گے بہترین روزی، وان اللہ لہو خیر الرازقین بے شک اللہ رب العزت بہترین روزی دینے والا ہے، لیدخلنہم مدخلا یرضونا ضرور بھی ضرور اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی پسند کی جگہ میں، ان کی پسند کی جگہ میں۔ ہاں جی، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے بردبار ہے، ذَلِكَ جب یہ بات سن چکے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمُسْلِمًا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ فرمایا کہ جو جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دکھ دیا گیا تھا تو اس پر کوئی زیادتی نہیں، ہاں جی اللہ اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ پاک درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی، کسی دوسرے بندے نے ہاں جی اس کو مارا پیٹا اور کوئی جرم کیا، مال چھینا، تو دوسرے بندے کو جو مظلوم ہے بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اتنا ہی جتنی اس سے زیادتی ہوئی، اب اضافہ نہیں۔ اگر وہ اتنا ہی بدلہ دے گا تو اس کا مددگار اللہ ہے، اگر وہ زیادتی بھی آئے گا تو پھر وہ بھی ظالموں میں شمار ہو جائے گا، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جب تک مظلوم ہے اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے جواب دیا۔ ایک بندہ وہ گانا کٹ رہا ہے دوسرے بندے کو، اور دوسرا بندہ چوپا وہ گانا کٹ گیا چوپا، اب فرشتہ
اللہ پاک مقرر کر دیتے ہیں کہ تم اس کی طرف سے جواب دے. جدوں یہ آپ جواب دے اللہ بندہ پھر اللہ بندہ فیصد تو پیچھے ہو جائے ہمیں نبڑ لیں آپ پھر. ہاں ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کہتے ہیں اس واسطے کہ بے شک اللہ پاک داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. بے شک اللہ پاک سننے والا دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی برحق ذات ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. اور جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. بے شک اللہ رب العزت ہے سب سے بلند بڑی ذات. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فَتُصْبِحَ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا. تو پھر زمین ہوگی اس کے ذریعے سرسبز. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور بے شک اللہ رب العزت بے پرواہ تعریفوں والا ہے. دیکھو یہاں سب اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر دی تاکہ لوگ توحید کو سمجھنے والے اور اللہ کی بات کرنے والے بن جائیں. 8 رکوع مکمل ہو گئے سورہ حج کے اور 9واں شروع ہو گیا. 15 رکوع مکمل ہو گئے. 17 پارے کے 16واں شروع ہو گیا. الم تر ان اللہ سبحان اللہ. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماء سخر لکم ما فی الارض. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ پاک نے کام میں لگا دیا تمہارے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں. والفلک کشتیوں کو. تجری فی البحر بامری. چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے حکم سے. ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ. اور اللہ تھام رکھتا ہے آسمان کو یہ کہ گر پڑے وہ زمین پر. ہاں جی الا باذنہ. یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم. بے شک اللہ پاک لوگوں پر مہربان رحم کرنے والا ہے. دیکھو نا اتنا بڑا آسمان درمیان میں کوئی پھر رستون نہیں ہے. چھت کیوں نہیں گرتی؟ اللہ پاک نے اس کو تھاما ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. اللہ وہ ذات جس نے زندہ کیا تم کو. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر زندہ کرے گا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. انسان جو بڑا ناشکر ہے. کھاندہ اللہ دیا میں گاؤندہ کسے ہورنا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ. فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے ہاں جی بندگی کی راہ کہ جس کو وہ کرنے والے ہیں. فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك. سو چاہیے کہ تو اس سے جھگڑا نہ کریں اس کام میں اور بلائیے آپ ان کو اپنے رب کی طرف. انك لعلى هدى مستقيم. بے شک جو ہے آپ سیدھے راستے پر ہیں سیدھے راستے پر. وَإِن جَادَلُوكَ. اگر یہ جھگڑیں آپ سے فقل آپ فرما دیجیے اللہ اعلم بما تعملون. اللہ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت. اللہ پاک فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون. ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض. کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ پاک جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب. بے شک یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں. ان ذالک علی اللہ یسیر. بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل بہ سلطانا. اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی کہ نہیں اتاری اللہ پاک نے اس کے متعلق کوئی دلیل. وما لیس لہم بہ من علم. وہاں لیس لہم بہ من علم. اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ علم بھی نہیں ہے. ہمارے ظالمین من نصیر. ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. جب پڑھ جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں بَيِّنَاتٍ واضح. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا. آپ پہچان لیں گے کافروں کے چہروں میں ہی منکر یعنی انکار. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. یکادون یستون نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کریں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ہماری آیتیں. کل آپ فرما دیجئے افانبئکم بشر من ذالکم النار.
میں تم کو بتلاؤں گا ایک چیز جو اس سے بھی بری ہے، وہ ہے آگ، وہ ہے آگ، یعنی آگ تمہارا انجام ہے مخالفوں۔ وعد اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اس کا اللہ رب العزت نے کافروں سے، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ سب رکوع کے اندر اللہ پاک نے جو کفار تھے، قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے منکر تھے، ان کو تنبیہات کو رکوع کے اندر کی ہیں، اور ان کے غلط رویے کو ذکر کر کے باز آنے کی تلقین کی ہے۔ 9 رکوع مکمل ہوئے سورہ حج کے، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 16 رکوع مکمل ہوئے 17 پارے کے، اور 18واں شروع ہو رہا ہے۔ 16 رکوع مکمل ہوئے 17 پارے کے، 17واں شروع ہو رہا ہے، 17ویں پارے کا 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آخری رکوع ہے یا ایھا الناس ضریب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں بیان کی گئی تمہارے لیے ایک مثال، اس کو ذرا کان لگا کے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی پیدا نہیں کی، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی، لَا يَسْتَنْقِذُونَهُ مِنْهُ، ہاں جی، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو پھر اس کو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ہاں جی، کمزور ہے چاہنے والا بھی اور وہ جس کو چاہا گیا۔ ہما کو اللہ کا قدر نہیں، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی قدر کرنا چاہتا، ان اللہ کو بھی عزیز، بلکہ زبردست، ہاں جی، طاقتور ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور مثال بیان کی ہے، شرک کی مثالیں اور شرک کی حقیقت کو اللہ پاک طرح طرح سمجھا رہے ہیں۔ ایک مثال بیان کے دیکھو، یار ایک کار کی عورت کرو، تسی جنہوں نے پکار دے ہو اللہ پاک کے علاوہ، جن کی بات کرتے ہو، ان سب نے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کی، حالانکہ مکھی مخلوقات میں کتنی چھوٹی مخلوق ہے، اللہ پاک انہوں نے ایک مکھی پیدا نہیں کی ہے، تیرا رب کتنا پھر تسی انہوں رب نو چھڑی بیٹھے ہو جنہیں سب کچھ پیدا کیا، تو جنہوں نے ایک مکھی پیدا نہیں کی انہوں نے رب نہ بیٹھے ہو۔ فرمایا دی آئسی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے منہ میں ڈالو بتوں گے تو مکھی کچھ آ کے لے جائے، ہاں جی، تو وہ چلا بھی نہیں سکتے، مکھی کچھ لے جائے نہ دیکھو، حالانکہ مکھی کتنا کمزور اللہ دی مخلوق ہے، تو کسی کو کھان والی چیز منہ چ پا بولتا تو مکھی تھوڑی جی اپنا نال لا کے کس وجہ کچھ چیز نال لے جائے گی، ایک کو چڑھا نہیں سکتے، جہاں مکھی کو کچھ چڑھا نہیں سکتے ہے تو اللہ کی ذات کیوں چڑھا گے، یہ چیز ہے۔ فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا، ہاں قدر تو یہ تھی کہ اللہ پاک کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے تو اللہ ہی کے آگے جھکتا، کسی اور کے آگے نہ جھکتا۔ ایسا آج کل ساڑھے ہمیں کسی نے بنے نا فلانے دربار سے جاؤ تنوں، ہاں جی، فلانی بچی دے کڑیاں ہی ہوں دربار جاؤ فلان تن منڈا ہوگا، ہاں جی، اللہ فرماتا یا ولی من یشاء، ہاں جی، اناسب یا ولی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جس کو چاہے بچیاں دیتا ہے۔ اس طرح کے گمان کہ دربار تو سب کچھ ملنا، ہاں جی، اللہ پاک ہے دینے والا سب کچھ۔ ان کو جو اولاد دی بزرگوں کو جن کے دربار بنے ہوئے ہیں ان کو اللہ نے دی تھی، وہ اللہ کے آگے جھکتے تھے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، اللہ پاک چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اور لوگوں میں سے بھی چھانٹ لیتا ہے رسولوں کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو ان کے آگے ہے اور ان چیزوں کو بھی جو ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہاں جی، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور کرو برائی کے کام تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں جی، سجدے والی آیتیں ہیں نا، تو سجدے کرنے چاہیے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح کہ اس کا جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اللہ پاک نے تم کو منتخب کیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھا تمہارے دین میں کوئی حرج، تنگی، ہاں جی،
ملت ابیکم ابراہیم، ہاں جی تم ملت ہو اپنے باپ ابراہیم کی، وہ سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمین، ہاں جی من قبل اس سے پہلے، وفی ھذا اور اس قرآن میں، لیکن رسول علیکم شہیدان علیکم تاکہ ہو جائے رسول گواہ بننے والا تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس اور تم ہو جاؤ گواہ بننے والے دوسرے لوگوں کے خلاف، فاقیموا الصلاۃ قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، ہوا مولاکم وہ ہے تمہارا مولا، فنعم المولا ونعم النصیر وہ کس قدر بہترین آقا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ توحید کی دعوت پھر دے دی، ایمان والو جب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی بات کرو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، اور جہاد کرو، جہاد کا حکم ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کی نکلو، اور فرمایا کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو بیان کیا، اور اس کو تمہیں اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید والا تھا، اس میں کسی قسم کا شرک نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلمون رکھا، یہ حالت چونکہ یہ اپنا نسبی ہے مسلمین کہتے ہیں، لیکن تم مسلمان ہو، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان رکھا، ہاں جی تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہاں جی یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو فرقہ جماعت المسلمین ہے نا، یہ اہل حدیث سے نکلا ہے، کل میں نے کئی فرقے ایسے کی روایت ہے جو اہل حدیث سے نکلے ہیں، ہاں جی جماعت المسلمین نکلا، یہ عبداللہ چکرا علی جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں یہ نکلے، تحریک محمدیہ جو دوپہر کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ان سے نکلے، غربا اہل حدیث ان سے نکلے، وہ کئی ان کے فرقے ہیں، تو یہ فرقہ ان سے نکلا مشہود احمد بیاسی، یہ کہتا ہے ہم اشارہ نامہ جماعت المسلمین، لہذا اسی مسلمان باقی سارے کافر، یہ فتنہ، تو یہ قرآن پاک اس آیت سے اصطلاح کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی ہمارا نام مسلمین ہے اس لیے ہماری جماعت کا نام جماعت المسلمین ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ نام اللہ پر فرماتے ہیں ابراہیم نے رکھا تھا، ہاں جی تو اپنے چاہنے والوں کا، تو آپ مجھے بتاؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابراہیم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے کیا سب لوگ اپنے کو مسلمین کہلواتے تھے؟ کسی حدیث میں ہو کہ صحابہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا ہوا ہو؟ یہ تو مسلمان ہونا یہ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، اور جو اسلام کو قبول کرتا ہے وہ مسلمان ہے، تو یہ ہے، اور اس کی جمع ہاں جی مسلم کہتے ہیں ایک فرمان بردار کو اسلام قبول کرنے والے، اس کی جمع مسلمون ہے، ہاں جی جمع مسلمین ہے، تو یہ مطلب ہے کہ فرقہ جماعت المسلمین ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، اور یہ فرمایا 72 دوزخیوں کی جنت میں جانے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ فرقہ جماعت المسلمین ہوگا، یہ فرقہ جماعت المسلمین 14ویں صدی کی ایجاد ہے، بلکہ ہاں جی جب یہ مسعود احمد بیاسی جو اس فرقے کا بانی ہے پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت مسلمین کون تھے؟ اس وقت مسلمین کون سے تھے؟ اس لیے اس نے اپنا اسلام گڑھا ہے، اور اس نے کتابیں ہر اپنی لکھی ہیں، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، نماز کی کتابیں، زکوٰۃ کی، صلاۃ المسلمین، زکوٰۃ المسلمین، صوم المسلمین، حج المسلمین، تاریخ المسلمین، یہ ساری اس نے خود اپنی گڑھی ہے، تاکہ اب اور اس کے فرقے والے اور بھی کتاب پڑھیں نا۔ اللہ اکبر، آگے آ رہا ہے، ہاں جی اسے کہنے ہیں اپنے آپ مسلمین کہواؤ، کیا مسلمان تو علاوہ اور کوئی لقب نہیں ہے ایسا مطلب؟ اللہ رحمت قد فلاح المومنون، اگر اگلا پارا شروع ہو رہے ہیں مومن لوگ کامیاب ہو گئے، ہوں دسو کی کریے مومن یا مسلم؟ مسلم کا اطلاق اس سے بھی ہوتا جہاں بندہ زبان تو کلمہ پڑھے لیکن اندر دل چلے کفر ہو۔ منافقین یہ مسلمان شمار ہوتے سکے، حالانکہ اللہ کے یہاں مسلمان نہیں سیکھے، اسی پر مانا قالت الاعراب آمنا، ان منافق دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہاں جی ان کو کرنا ولیکن قولوا اسلمنا، ایک وہ مسلمان ہو گئے، ولما يدخل ایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ مومن اعلیٰ سطح کا، مسلم اس تو چلے آ، مسلم ہر بدر زبان تو کہنا میں حضور نے ماننا قرآن نے ماننا، اور مومن کون جہاں دلوں میں مانتا اور اتنے عمل پیرا بھی انہوں کہتے مومن۔ تو لہذا اے جہاں تسی کہتا بھی ہاں جی ایک فرقہ جماعت المسلمین ہے، غلط ہے، یہ مسلمین کے ہاں فرقے 3-4 بار ایک نہیں آ گئے، 3-4 یہ سارے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، ہاں جی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے،
تو بھائی اسلام کا تصور تو ہے امت مسلمہ وہ امت مسلمہ کہ جس پہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دن فخر کریں گے، جس امت کی صفیں تمام امت کی صفوں سے زیادہ ہوں گی۔ یہ جڑے پورے پاکستان دے بندے تے اکٹھے ہوندے آ غالباً دسمبر اجتماع ہوتا ہے کہ نومبر چ ہوندا، تو سارے اکٹھے ہوندے آ، ایک چھوٹی جی مسیت ہوئی نہیں پڑتی ان کو پورے پاکستان دے اسدار انہیں بڑھایا پڑھنا۔ ہاں جی مسلمان اسلام سفر یہی ہے بس ناؤز باللہ، فرقے بنا کے نام مسلمین رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہے۔ خیر یہ سورہ حج مکمل ہو گئی، 10 رکوع اس کے مکمل ہو گئے، سورت بھی پوری ہو گئی، اور 17واں پارہ جو ہے یہ بھی مکمل ہو گیا، 17واں رکوع اس کا پورا ہو گیا، اور آگے ہم انشاءاللہ 18واں پارہ شروع کریں گے۔